بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد کے حالات اور واقعات کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ ان واقعات میں خانوادہ نبوت کا مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا قابل ذکر ہے۔ دوستو، مسجد نبوی کے ساتھ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے 2 حجرے بنائے گئے تھے جو کھجور کی شاخوں سے بنائے گئے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام پذیر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مکان کی نچلی منزل پر قیام فرمایا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ نے درخواست کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر والی منزل میں قیام فرمائیں، مگر آپ نے فرمایا مجھے نیچے ہی رہنے دو، کیونکہ لوگ مجھ سے ملاقات کے لیے آئیں گے تو انہیں سہولت رہے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات ہماری پانی کی گھڑیاں ٹوٹ گئی۔ ہم گھبرا گئے کہ پانی نیچے نہ ٹپکنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، تو ہم نے فوراً اپنے لحاف میں وہ پانی جذب کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے پاس وہی ایک لحاف تھا اور دن بھی سردی کے تھے۔ اس کے بعد حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر قیام فرمائیں۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ روایات میں آتا ہے کہ قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سے بھی آتا تھا۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو مدینہ لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سفر کے اخراجات کے لیے 500 درہم اور 2 اونٹ دیے اور ان کے ساتھ عبداللہ بن عریقت کو بھی روانہ کیا۔ صحیح بخاری میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انتظام برداشت کیا اور گھر والوں کو لانے کی ذمہ داری انہی کو سونپی گئی۔ اس طرح یہ ہجرت مکمل ہوئی۔ مکہ سے ہجرت کرنے والی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت گزار تھی اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ لے جایا گیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت عزیز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیونکہ شادی شدہ تھی اور ان کے شوہر اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، اسی لیے وہ ہجرت نہ کر سکی اور مکہ میں ہی رہ گئی۔ ان کے شوہر ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں کفار کے لشکر میں شامل تھے، گرفتار ہوئے لیکن بعد میں چھوڑ دیے گئے اور پھر مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلے ہی حبشہ ہجرت کر گئی تھی اور بعد میں مدینہ منورہ پہنچی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے بھی مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، جن میں ان کی زوجہ اور حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت کی حوروں میں سے کسی کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہو تو وہ ام رومان کو دیکھ لے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ہجرت کے اس سفر میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مدینہ پہنچنے سے پہلے قباء میں کچھ دن ٹھہرنا پڑا، جہاں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ بچے کی پیدائش کے بعد وہ مدینہ منورہ پہنچی اور اپنے بچے کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں تاکہ آپ کی مبارک گود میں برکت حاصل کریں۔ یہ مہاجرین کے ہاں پہلا بچہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی،
کیونکہ کفار نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین مدینہ آئے ہیں ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا کیونکہ ہم نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش نے ان کی یہ بات غلط ثابت کر دی اور مسلمان خوشی سے جھوم اٹھے۔ دوستو اس کے بعد روشنی کا مسئلہ سامنے آیا۔ اس غرض کے لیے پہل کھجور کی شاخیں جلائی گئی۔ پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے تو وہ اپنے ساتھ قندیلیں، رسیاں اور زیتون کا تیل لائے۔ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قندیلیں مسجد میں لٹکا دی، پھر رات کے وقت ان کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہماری مسجد روشن ہو گئی، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی روشنی کا سامان فرمائے۔ اللہ کی قسم اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس کی شادی تم سے کر دیتا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں قندیل جلائی تھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے ضرورت کے مطابق کمرے بنوائے۔ ایک حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور دوسرا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ مدینہ منورہ میں وہ زمینیں جو کسی کی ملکیت نہیں تھی ان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کے لیے نشان لگا دیا۔ انصار مدینہ نے جو زمینیں ہدیہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی تقسیم فرما دیا اور ان جگہوں پر ان مسلمانوں کو بسایا جو پہلے قبا میں ٹھہرے تھے لیکن بعد میں مدینہ آ گئے تھے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔